کشک محسوس ہوئی ہے کہ اللہ نے فتابعونی کے الفاظ استعمال کیے قرآن پاک میں. رسالت نے کشک محسوس کی ہوگی 18 ذی الحجہ کو, تو حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے, مرحبا کی آوازیں آئی تھیں. اور جس نے نئی حکم رسالت کو مانا اس کے لیے سورہ معارج کی پہلی 2 آیات آئی تھیں. صاحبان گرامی, میں نے اس مضمون کا انتخاب اس اہل بیت کے دانشگاہ کے اصول و ضوابط کے تحت کہ ابھی بھی ایران کی بہت بڑی اسلامی سلطنت میں بھی میں محسوس کر رہا ہوں. رئیس جامعہ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا, مجھے ایک عام آدمی نے مقدس شریف میں بتایا کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مشہد شریف میں آزادی کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو پوری اہل سنت کو سہولیات موجود ہے, اور میرے طبقہ اہل حدیث کو بھی تمام سہولیات یہاں پر میسر ہے, لیکن ان پر تو تان کم آیا ہے, انحراف پر زیادہ آیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اس کے بیٹے کے گھر رہتے ہوئے, مہمان رہتے ہوئے مولا کی شان میں گستاخ خانہ الفاظ استعمال کیے جائے. تو جناب امیر دانشگاہ اہل بیت, میں نے محسوس کیا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ابھی زندہ ہیں. انہیں قرآن سناؤ, انہیں رسالت کا حکم سناؤ جو متفق علیہ ہے. میرے شیوخ سے اس میں گواہ ہے کہ یہ حدیث مستند ہے, مستند ہی نہیں ہے. اس کا مشاہدہ رسالت مآب نے معراج میں کیا تھا. سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا, پروردگار ہے سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. وہ کون سی آیات سے اللہ دکھانا چاہتا ہے؟ قرآن تو اللہ زمین پر بھیج رہا ہے, فرشتے تو آ کر دامن نچوڑ رہے ہیں. وہ یہ نشانی دکھانا چاہتا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں, میں شیعہ کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اہل حدیث کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں کسی دیگرم کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی تحقیق کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ 4 فقہ تو موجود ہیں, مجھے امریکہ کی ورجینیا یونیورسٹی میں اہل بیت کی وکالت کرنی چاہیے کہ یہ 5واں فقہ جو ہے یہ سب سے مضبوط ترین فقہ ہے. اس کے راوی سچے ہیں, یہ گھرانہ سچا ہے, یہ جنت والوں کا گھرانہ ہے, یہ مصطفی گھرانہ ہے جس کو اللہ ضمانت دے رہا ہے. فتابعونی, اس کی کرو. وہ فتابعونی والا کہہ رہے ہیں فہذا علی مولا, فہذا علی مولا کے بعد رسالت کہہ رہی ہے وابصروا ابصارکم, اور وہی رسالت کہہ رہی ہے سید الشباب اہل الجنہ, حسنین کریمین سید الشباب اہل الجنہ. کیوں جہنم کا سودا کر رہے ہو؟ یہ دروازہ چھوڑ کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب قدوس کی قسم, نہ امام ابو حنیفہ جنت میں لے جا سکتے ہیں, نہ امام مالک جنت میں لے جا سکتے ہیں. میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ امام مقربین جنتی ہیں, میرا اپنا ایمان ہے, لیکن آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ قرآن کی نفی ہوتی ہے. آپ نے مولوی نے کہا کہ ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے, اللہ نے کہا پیغمبر کے بھی ان کا شائبہ دور کر دو. وَإِذَا نَدَعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, ہم تو تمہیں امام کے نام پر بلائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہابیوں کی شاید تھوڑی سی بچت ہو جائے, وہ سید المرسلین کو امام اعظم مانتے ہیں. بھائی دوسروں تمہیں کیا ہوا, وہ تو پھر بھی محمد لڑ پکڑ لیں گے شاید, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو دکاندار نے سجا رکھی ہیں, تو پھر اس کی لڑ پکڑو جس نے کہا کہ فہذا علی مولا, جس نے ولایت کا اعلان کیا, جس نے فاطمہ کو جنت کی سردار یا میں شائبہ دور کر دوں. رسالت باب نے حکم خدا بندی سے سید النساء العالمین کے الفاظ کہے. میرے جناب امیر کو بلایا, فرمایا امیر المومنین, مجھ سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے, بہت ساری یونیورسٹی کے طلبہ پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب یہ بتائیے کہ سید بھی کون ہے. میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, ایک محقق ہوں, تحقیق سے شیعہ کی درسگاہوں سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں, اہل حدیث کے مدینہ یونیورسٹی سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں, کسی دانشگاہ ادویہ سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں, ورجینیا یونیورسٹی سے ملتی ہے چھین لیتا ہوں, دنیا کی دانشگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی شیٹ ملتی ہے تو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں. شاید یہ اہل بیت کی وکالت میں یہ دلیلیں کام آئیں گی. میرا سیدھا سادہ مطالبہ ہے, سیدھا سادہ مطالبہ ہے کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے, نبی قریش قبیلہ سے ہیں,
قریش قبیلہ سے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم خلیل اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو امام بناؤں لوگوں کا. اب میرے سامعین میں شیعہ کی کثرت ہے، وہ یہ جان لیں اور میرا پیغام بھی دیں، مجھے سند لا کے دیں. اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر اللہ کسی کو زندگانی عطا کرتا، ابن داؤد مسلم کی روایت ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کا اعلان ہوتا، جعلی نبیوں کے اعلان نہ ہوتے، لوکانا کے اعلان نہ ہوتے. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. تو حضرات گرامی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ قدسی ذرائع سے فرمان نازل کیا، کمری والے اللہ کسک محسوس کر رہا ہے، اللہ کو یہ شبہ گزر رہا ہے کہ تیری اولاد کے ساتھ تیرے وسیع کا تو میں نے اعلان کروا دیا، تیرے بیٹوں کو شباب اہل جنت بنا دیا، جاؤ اپنی بیٹی کو خبر دو کہ بیٹی خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے جنت کی سردار عورتوں میں تجھے چنا. نبی منصف ہے، نبی عادل ہے. کئی مسئلے یہاں پر میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اگر چھیڑوں گا تو پھر اہل بیت کو کبھی ادھر لے جاؤ گے کبھی ادھر لے جاؤ گے. رہنے دو، خاندان کنانا سے قریش تک آنے دو، عبد المطلب کو سرخیل رہنے دو، شرجیل محمد رہنے دو، کفیل محمد رہنے دو، اور جناب سیدنا ابو طالب کی قربانیوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کر رہا ہے، ضمانت اللہ کا رسول دے رہا ہے. لہذا ان باتوں میں ملجھنا نہیں چاہتا. میں اس نقطے پر لا رہا ہوں. مولا کو بلایا، رسول نے بلایا، میں نے نہیں بلایا، تم نے نہیں بلایا، کسی فلسفر نے نہیں بلایا، کسی امام نے نہیں بلایا، امام کائنات نے بلایا. علی. اہل تشیع کہتے ہیں یا علی. میں کہتا ہوں مولا رب کائنات کے عظیم تر پیغمبر نے کیا ناد علی نا، علی آؤ ہم بلا رہے ہیں. پیغمبر کے پاس مولا تشریف لے گئے، فرمایا تمہیں مبارک ہو علی، تمہیں مبارک ہو کہ تم میری صلب میں سیدہ فاطمہ کی وجہ سے سید کائنات قرار دے دیے گئے ہو. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نبی آپ کی بیٹی سیدۃ العالمین ہے، سیدۃ النساء الجنہ ہے. اللہ نے میری بیٹی کو سیدہ کا خطاب دیا ہے، اس کی نسل سیدہ کہلائے گی، سید کہلائے گی. اس سے بڑی کوئی سند سادات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کی وجہ سے سید ہیں. اور مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کہ میں تو سید المرسلین ہوں، تم سید الاوصیاء ہو، اور تمہاری بیٹی سید، تمہاری اہلیہ زوجہ کریم میری بزت کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے سید شباب اہل جنہ ہے. اب تمہیں سادات کی عزت و احترام کا فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا. میرا فلسفہ نہیں ہے، قرآنک فلسفی ہے، حدیث کے مطابق فلسفی ہے. اللہ کو سیدھا اللہ رب العزت کہہ دیتے نبی ان کنتم تحبون، کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون اہل البیت ومحمدا. لوگ کہتے کہ نبی نے اضافہ کر لیا ہے، شیعوں نے اضافہ کر لیا ہے، فلاں نے تحریف کر دی ہے، فلاں نے اضافہ کر دیا. اللہ قادر تھے یہ لفظ کہنے پر، اللہ کو کیوں ضرورت پڑی بار بار گنتیاں گانے کی؟ کبھی رسول سے علی کے بارے میں اعلان کروایا جا رہا ہے، یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. یہ اللہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ محبت کا طریقہ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، تو نے علی کو منتخب کیا ہے. تیرے اللہ نے زہرا کو منتخب کیا ہے، زہرا کے بیٹوں کو تم نے منتخب کیا ہے. یہ ساری اللہ کی رضا بن گئی ہے. جیسا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ کون سی آیات تھی؟ وہ یہی آیات تھی کملی والے یہ حوض کوثر پر تیری اولاد ہوگی. کملی والے یہ سارا میدان تمہاری اولاد کے لیے سجے گا، تمہاری اولاد کی قربانیاں ہوں گی. آپ مجھے بتا دیجئے کسی صحابی نے، کسی شخص نے
کسی خاتون نے